یہ خوفناک کہانی میرے ایک قریبی رشتہ دار کی ہے۔ ایک نوجوان لڑکا بلال، اپنی جامعہ میں اسے ایک لڑکی فاطمہ پسند آئی۔ کچھ عرصے بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے چند ماہ بعد بلال اور فاطمہ رات کے وقت باغ میں سیر کر رہے تھے۔ خاموشی تھی، درخت اندھیرے میں کھڑے تھے۔ اچانک فاطمہ ایک پرانے درخت کے سامنے رک گئی۔ بلال نے کہا، فاطمہ چلو، دیر ہو رہی ہے۔ مگر فاطمہ کپ کپائی ہوئی آواز میں بولی، بلال، ان کے ہاتھوں میں چھریاں ہیں، وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ بلال اسے گھر لایا۔ کچھ دیر بعد اس کی والدہ نے ڈرتے ہوئے آواز دی، بیٹا، فاطمہ کسی مرد کی آواز میں بات کر رہی ہے۔ بلال کمرے میں گیا۔ فاطمہ کی آنکھیں چھت پر جمی تھیں۔ پھر بھاری آواز نکلی، اسے طلاق دے دے، میں اسے لے جاؤں گا۔ اگلی صبح فاطمہ نے چپکے سے کچا گوشت کھانے کی کوشش کی۔ بلال نے مختلف علمان سے مدد مانگی، مگر سب نے کہا، یہ بہت خبیث چیز ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آخر ایک شخص نے کہا، بنگالی پاڑا جاؤ، ایک ہندو عامل ہے، شاید مدد کر دے۔ عامل نے منتر پڑھے، راکھ چڑھکی، فاطمہ ٹھیک ہو گئی۔ اس نے کہا، جن کا نام راکیش ہے، یہ ہندو جن ہے، اب نہیں آئے گا۔ لیکن وہی رات حقیقت کچھ اور کہہ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر فاطمہ دوبارہ وہی حالت میں بیٹھ گئی۔ پھر گہری آواز میں بولی، مجھے طلاق دے دو اور میری سہیلی سے شادی کر لو۔ جن نے مزید کہا، تیری بیوی کی آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ بلال نے عامل کو فون کیا۔ عامل نے کہا، صبح بکرے کی بلی دوں گا، شاید یہ بھاگ جائے۔ نیچے آ کر بلال نے سنا کہ فاطمہ ہنس رہی ہے۔ وہ بکر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگلی صبح بلال فاطمہ کو لے گیا۔ عامل نے دیے جلائے، سرخ پاؤڈر زمین پر ڈال کر منتر پڑھنے لگا۔ فضا لرزنے لگی۔ فاطمہ کبھی مرد کی آواز میں چیخی، کبھی عورت کی، کبھی جانور جیسی۔ آخر عامل نے آخری منتر پڑھا اور بکرے کی بلی دی۔ اچانک زور کا جھونکا آیا۔ دیے بجھ گئے۔ فاطمہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ عامل نے کہا، راکش جل چکا ہے، اب کمزور ہے، مگر ایسے جن مرے نہیں کرتے۔ بلال اور فاطمہ معمول پر آ گئے، لیکن آج بھی جب وہ اسی باغ کے پاس سے گزرتے ہیں، فاطمہ ٹھہر کر آہستہ کہتی ہے، بلال، وہ درخت آج بھی مجھے گھور رہا ہے۔